حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط تحریر کیا اور حضرت خالد بن ولید کی جگہ بطور سپہ سالار ذمہ داریاں سنبھالنے کی تاکید کی۔ جن دنوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خط حضرت ابو عبیدہ کو موصول ہوا، ان دنوں مسلمان نہایت زور و شور کے ساتھ حضرت خالد کی سپہ سالاری میں سلطنت روم کے خلاف انتہائی نازک اور فیصلہ کن جنگ یرموک کے لیے تیاریوں میں مشغول تھے۔ تیاری آخری مراحل میں تھی اور جذبات عروج پر تھے، لہٰذا خلیفہ وقت حضرت عمر کی طرف سے یہ مکتوب ملنے کے بعد حضرت ابو عبیدہ بڑی کشمکش میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ ایسے نازک موقع پر سپہ سالار اعلیٰ کی تبدیلی سے متعلق اس حکم کی تعمیل پہ اتنا بڑا اقدام، لشکر میں اتنی بڑی تبدیلی، یہ چیز فی الحال کسی طرح مناسب نہیں تھی، کیونکہ اس طرح اسلامی لشکر میں باہم اختلاف و افتراق اور تلخی پیدا ہو سکتی تھی، اور اس نازک موقع پر یہ معاملہ مسلمان سپاہیوں کے لیے حوصلہ شکنی اور پست ہمتی کا سبب بن سکتا تھا۔ چنانچہ اس صورتحال میں کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے موصول شدہ اس مکتوب اور اس کے مضمون کے بارے میں مکمل خاموشی اختیار کی، اور اس معاملے کو اس جنگ یرموک کے بعد تک ملتوی کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ یہ جنگ یرموک کا جب اختتام ہوا اور یہ نازک ترین مرحلہ بخیر و خوبی طے کر لیا گیا، تب ایک روز حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں نہایت ادب اور محبت کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی۔ اس پر حضرت خالد نے جواب میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، یرحمک اللہ، اور یوں اس اہم موقع پر ان دونوں جلیل القدر شخصیات نے تمام لشکر کے سامنے ایک دوسرے کے لیے خیر سگالی، عقیدت و محبت اور ادب و احترام کے جذبات کا اظہار کیا۔ اس کے بعد نئے سپہ سالار یعنی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت سلطنت روم کے خلاف مسلسل پیش قدمی اور فتوحات کا یہ سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ سن 15 ہجری میں انہی کی سپہ سالاری میں دمشق فتح ہوا، اور پھر فتح بیت المقدس کا انتہائی یادگار اور عظیم الشان واقعہ پیش آیا۔ اس یادگار اور تاریخی موقع پر جب رومیوں کے ساتھ ایک معاہدے کے نتیجے میں رومیوں کی طرف سے بیت المقدس کی چابی اب مسلمانوں کے حوالے کی جانی تھی، اب خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں حضرت علی کو اپنا نائب مقرر فرمایا تھا، اور خود مدینہ سے طویل سفر طے کرتے ہوئے بیت المقدس پہنچے تھے۔ اس وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اسلامی لشکر کے سپہ سالار اعلیٰ تھے، بلکہ ان دنوں انہیں امیر الامراء کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا تھا، کیونکہ مختلف علاقوں میں بڑی تعداد میں موجود اسلامی لشکروں کے سپہ سالار انہی کی زیر نگرانی فرائض انجام دے رہے تھے۔ نیز یہ سلطنت روم کے اس قدر وسیع و عریض مفتوحہ علاقوں میں انہی کا حکم چل رہا تھا۔ رومیوں کے چھوڑے ہوئے تمام خزانے انہی کے قدموں میں تھے، لیکن اس کے باوجود خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ سے بیت المقدس تشریف لائے اور وہاں انہوں نے اپنی طرف سے مقرر فرمودہ سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس قدر سیدھا سادہ طرز زندگی دیکھا تو بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے بے ساختہ یہ الفاظ کہے، اے ابو عبیدہ، اس دنیاوی خوشحالی و فراوانی نے ہم سبھی کو بدل کر رکھ دیا ہے سوائے آپ کے، سبحان اللہ۔ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے ہی اپنے پرانے ساتھی حضرت ابو عبیدہ کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر تھے، اب بیت المقدس سے واپسی کے بعد مزید متاثر ہو گئے، چنانچہ اب وہ مدینہ میں بسا اوقات ان کا ذکر خیر کیا کرتے تھے۔ فرمایا، اے ابو عبیدہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ کو جب یہ خط موصول ہوا تھا اسی وقت آپ نے مجھے اس بارے میں مطلع کیوں نہیں فرما دیا جو آپ میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ مجھے یہ بات گوارا نہیں تھی کہ میں آپ کو اس بارے میں مطلع کر کے کہ جنگی تیاریوں کی راہ میں کسی پریشانی کا سبب بنوں۔ یہ الفاظ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
के सामने फरमाए थे। मज़ीद फरमाया, हमें किसी दुनियावी शान और शौकत का कोई लालच नहीं है और ना ही ये दुनिया हमारा मतलूब व मकसूद है। हम सब तो बस अल्लाह की राह में बाई बाई हैं। तब हज़रत खालिद बिन वलीद ने तमाम लश्कर को मुतल्ला किया, देखो अब ये अबू उबैदा हमारे नए सिपा सालार हैं। यानी नेज़ इस मौका पर अबू उबैदा के साथ अपनी अकीदत व मोहब्बत और वफ़ादारी के इजहार के तौर पर मज़ीद ये अल्फाज भी कहे, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि इस उम्मत के ख़ास अमीन अबू उबैदा हैं। सुभान अल्लाह। इस पर हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गोया हुए, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूँ इरशाद फरमाते हुए सुना है कि खालिद बिन वलीद तो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार हैं। सुभान अल्लाह। मोअज़्ज़िज़ सामईन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो हमारा चैनल इकरा इस्लामिक स्टोरीज़, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आपको मिल सके। मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।